اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعل. آداب، میں ہوں ریاض عالم خان، بے نقاب آئینہ نیوز سے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ ایسے چیزوں سے روبرو کراؤں گا جہاں اسپرچول پاور یعنی پاور جو نیگیٹو اور پازیٹیو پاور کی بات آتی ہے، اسپرچول پاور کی بات آتی ہے، روحانی بات آتی ہے، تو وہاں کہیں نہ کہیں مزاروں کا تذکرہ ہوتا ہے. اور انہی مزاروں اور درگاہ شریف کو لے کر کے جو ہے ہم ابھی بہار شریف جو پٹنہ سے کچھ دوری پر ہے، جو بہار کی راجدھانی پٹنہ اس سے کچھ دوری پر بہار شریف ہے، اور یہاں کے کئی سارے ایسے مزارات ہیں یہاں پر جو کافی نامی ہے، چرچت میں ہیں. اور آپ کو کچھ دن پہلے ہی میں گیا تھا بڑی پہاڑی پہ، جہاں پر ان سے کنیکٹڈ جو ان کے ایک ساتھی دوست کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر تدفین ہے، تو انہی کے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو روبرو کرائیں گے اپنے بے نقاب آئینہ نیوز چینل سے. تو آئیے یہاں کے جو خادم ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہاں کے درگاہ کے بارے میں. جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سید وسیم الحق عرف چاند خادم. چاند خادم. اچھا، یہ بتائیے، یہ جو پہاڑی ہے وہاں سے ان کا کنیکشن ہے، ان کے دوست رہ چکے ہیں، تو کیا ان دونوں کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ بڑی پہاڑی میں جو مدارس ہے سید ابراہیم ملک بیہ رحمۃ اللہ کا ہے. جی. ایک وقت تھا کہ جب بڑی پریشانی میں تھا، اور اس وقت بادشاہ تھے محمد بن تغلق، انہی کو سردار سپہ سالار بنا کے یہاں بھیجا گیا تھا، فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. کہا گیا تھا محمد بن تغلق بادشاہ کو کہ جب آپ کے یہاں طوفان آئے گا تو سب خیمہ گر جائے گا، لیکن ایک خیمہ میں ایک آدمی ہوں گے جو کتاب قرآن کی تلاوت کرتے رہے، ان کا خیمہ کا چراغ نہیں بجھے گا، انہی کو سپہ سالار بنا کے بھیجو. تو وہ تھے سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، انہی کو سپہ سالار بنا کے بھیجا گیا. اور اس کے بعد یہاں سے جیت حاصل کر کے بادشاہ محمد بن تغلق کے پاس پہنچے. تو ان کو نے ملک بیو کا تخلص لے کر کے اپنے پاس بٹھایا. ملک بیو کو مطلب بادشاہ، ادھر آؤ، ادھر بیٹھو، یہ تخلص دے کر کے ان کو بھیجا گیا. یہ انہی کا مزار وہاں بڑی پہاڑی میں ہے، سید ابراہیم ملک بیہ رحمۃ اللہ علیہ کا. انہی کے نسل سے ایک چلا ذات، اس کو بولتے ملک ذات. ٹھیک ہے. اور یہ آستانہ مختوم شیخ شرف الدین علیہ رحمت کا ہے. یہ آستانہ کے جو ہیں وہ ان کے 4 انسسٹر یعنی ازواج بس سے ان کی آئے. ان کے دادا حضور سید اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی پہلے لوگ آئے. سید اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ ٹھہر گئے. والد محترم سید کمال الدین احیاء مالیری رحمۃ اللہ کا مزار اقدس پٹنہ منیر شریف میں ہے. مختوم شیخ الدین علیہ رحمت کی جائے پیدائش کی پٹنہ منیر شریف میں ہے، جہاں بہت سے لوگ آتے ہیں. وہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اسی وقت بادشاہ نے ان کے جو استاد تھے ان کو دلی میں جب آئے ان کو ٹھکنے نہیں دیا اور ان کو وہاں سے جانے کا. تو وہ اسی راستے منیر شریف سے ہوتے گزر رہے تھے تو مخدوم جہاں پہ نظر پڑی اور ان کو لے کر کے اپنے ساتھ بنگلہ دیش کھلنا ضلع نارائن گنج میں لے کے چلے گئے. مخدوم جہاں کی ظاہری تعلیم انہی کے زیر نگرانی، یعنی قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، یہ ظاہری تعلیم. اس کے علاوہ بھی الگ سے ہٹ کر کے ایڈیشن تعلیم جیسے منطق کی تعلیم، اس کو فلاسفی بولتے ہیں، انہی سے حاصل ہوئی. انہی کی بیٹی بہو بادام سے ان کی شادی ہوئی، جن سے ایک بچہ پیدا ہوا جن کا نام ذکی الدین رحمۃ اللہ ہے، جن کی مزار 3 سکردیا مختوم نگر بنگال میں. جی. مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ روحانی تعلیم یعنی مرید ہونے کے لیے آپ دلی تشریف لے گئے. سب سے پہلے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آپ تعلیم دیا، جہاں سے انہیں 1 کھلی پان ملا.
اس کے بعد نظام الدین اپنے حجرے میں چلے گئے تو مختوم جہاں سمجھ گئے کہ میرا یہاں مرید بنا نہیں، اس طرح اور بھی گئے۔ آخر میں حضرت نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ مہرونی شریف دلی میں اپنے سیکھے گئے۔ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مرید ہوئے، انہوں نے اپنا تحفہ دیا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اب تم یہاں سب روانہ ہو جاؤ، اچھی خبر سنا یا بری خبر سنا تم لوٹنا نہیں۔ مخدوم جہاں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو مرید کر دیا لیکن ہمیں روحانی تعلیم اب تو نہیں دی۔ تو حضرت نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہم کو صرف اتنا ہی کرنے کا حکم ہے، تو وہ آپ کو روحانی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سے ملے گی۔ مخدوم جہاں جب اس علاقے سے گاؤں سے باہر نکل رہے ہیں تو اپنے پیر کے انتقال ہونے کی خبر ان کو ملی، لیکن حکم پیر تھا کہ لوٹنا نہیں، اس لیے مجبور ہو گئے لوٹنے سے۔ ایسی حالت میں غمزدہ حالت میں آپ چلے آ رہے تھے کہ بست کے عالم میں آ کے آرا ڈسٹرکٹ کی پتیا کے جنگل میں اللہ کا نعرہ مار کے آپ گھس گئے۔ 15 سالہ زندگی آپ وہیں کاٹ دیا۔ اس کے بعد راجگیر کے جنگلوں میں آئے، پھر 12 سالہ زندگی راجگیر میں کاٹا۔ جب اپنے پورے ہوش حواس میں آ گئے، ایسی حالت میں ایک مسلم سماج کے لیے جمعہ کا نماز لاگو ہو جاتا ہے، جمعہ کے لیے جماعت چاہیے۔ کیونکہ وہاں مسلم آبادی نہیں تھی، اس لیے آپ پیدل 22 کلومیٹر بہار شریف تفصیل لاتے تھے اور عصر کی نماز پڑھ کر چلے آتے تھے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگ وہاں جانے لگے، ملنے لگے۔ ان لوگوں کے اصرار پر آپ پھر بہار شریف میں کے خانقاہ محلہ میں آ کر کہ آپ یہاں قیام پذیر ہوئے۔ اس وقت دار تھا محمد بن تغلق بادشاہ، تغلق ونش کا بادشاہ جو تھے انہیں کے تحت۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے لیے کچھ خانقاہ بنوا دیا تھا۔ مخدوم جہاں وہیں لوگوں کی درس و تدریس کا کام کرتے رہے۔ انہوں نے بہت سی کتاب لکھی، مکتوبات صدی، مکتوبات 2 صدی، خانقاہ نعمت، اوراد شرفی، خاج المریدین، معاد المانی، اس طرح سے بہت سی کتاب لکھے۔ مکتوبات کے معنی ہوتا لیٹر، صد کے معنی ہوتا 100 لیٹر کے کلیکشن کو کہا گیا مکتوبات صدی، 200 لیٹر کے کلیکشن کو کہا گیا مکتوبات صدی۔ چونکہ ان کی مرید دور دور رہنے لگے، وہ آ نہیں سکتے تھے، تو اپنے اس لیٹر اپنے خطوط کے ذریعے ان کی صلاح کے لیے بھیجتے تھے۔ جیسے ان کا کہنا تھا، مخدوم جہاں کا کہنا تھا کہ جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہے وہ دل ویران ہے۔ ایک ویران گھر میں ایک انسان رہنا نہیں پسند کرے گا تو ایک ویران دل کو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح سے مخدوم صاحب جو یہ بابا ہیں، ان کے بارے میں کافی چرچا ہوئی ہے اور کافی لوگ یہاں سے فیضیاب ہوئے ہیں اور لوگ اپنی مرادوں کو لے کر آتے ہیں، اپنے منتوں کو لے کر آتے ہیں۔ جیسا کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں جو ایک پازیٹیو جو ایک پاور، ایک اسپرچل پاور اور روحانیت کا معاملہ یہاں زیادہ ہے، تو کیا کوئی ایسا وجوہات آپ کو ملا یہاں سے جو دیکھنے کو ملا آپ کو؟ آپ یہاں سے 22 کلومیٹر دوری ہے راجگیر جائیں گے تو مخدوم جہاں نماز کی حالت میں تھے۔ نماز کی حالت میں جب تحیات کا ورد کر رہے تھے، تحیات للہ و صلوات کا ورد کرتے رہے تھے، اسی وقت ایک بہت بڑا چٹان پہاڑ سے اوپر سے نیچے لڑکا، اور جب انہوں نے اشہد لا الہ الا اللہ کا اشارہ کیا، انگلی کو اٹھایا تو چٹان وہ وہیں اٹک گیا، نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے، 20 میں اٹکا ہو، یعنی ان کے سر سے کچھ دوری پر وہ اٹکا رہا، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکا۔ یہ ان کا اپنے حیات زندگی کا ان کا بہت بڑا کرامات ہے۔ مخدوم جہاں کرامات سے زیادہ اصلاح کی پر زور دیا کرتے تھے، تعلیم ایجوکیشن پر زور دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کو دکھانا منظور تھا، اس لیے کرامات اللہ نے ان کے ذریعے کروا دیا۔ بہت نکلا جاتا ثبوت جس کو آج میں لوگ راجگیر جا کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اگر اصلاح معاشرہ کی بات کریں اور حالت حجرہ کی بات کریں تو کیا انہوں نے اس پر کچھ اپنا تفصیلات لکھا ہوا ہے؟ ہاں، بہت سی کتابوں میں لکھا کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن سب سے شارٹ کٹ راستہ انسان کی سیوا، مانو کی سیوا کرنا، خدمت کرنا، یہ سب سے شارٹ کٹ راستہ اللہ تک پہنچنے کا۔ اچھا یہ بتائیے، کہا جاتا ہے کہ کئی سارے لوگ جو ایک طرح سے فرقانہ معاملہ ہوتا ہے، فرقانہ جو ایک ماحول ہوتا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی پر یہ قوم بٹی ہے، اور ابھی حال فی الحال میں ابھی موجودہ حالات میں
کئی ایسے معاملے آئے جیسے وسیم رضوی والا معاملہ ہے، اس کے علاوہ بھی سوامی نرسنگھمن سرسوتی والا معاملہ ہے. تو ایسے معاملات مسلموں پر آتے رہتے ہیں اور قرآن اور حدیث اور جو نبی اور جو پیغمبر ہوتے ہیں ان پر سوال کھڑے کیا ہے. تو ابھی کا جو حالات ہے، جو سوامی نرسنگھمن نے جو سوال کھڑا کیا ہے حدیث اور قرآن کے اوپر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس پر یہ کہ اسلام پر تو شروع سے حملہ ہوتے رہا ہے. یہودیوں نے حملہ کیا، عیسائیوں نے حملہ کیا، آج ہندو سماج کے لوگ بھی میں سے بہت سے لوگ حملہ آور کرتے رہتے ہیں. کبھی نبی کو برا کہتے ہیں، کبھی قرآن کو برا کہتے ہیں. جیسے رضوی نے کہا کہ اس میں سے 26 آیت نکال دی جائے. جی، کورٹ نے اس کو نکار دیا اور سپریم کورٹ نے نکال دیا اور ان پر معاوضہ بھی لا دیا، فائن بھی لگا. سمجھے؟ قرآن عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ یہ ہمارے انسان کے بس کتاب نہیں، یا انسان کے الفاظ نہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں. اور اس کا خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے، خود محافظ ہے. اس کا اللہ نے وعدہ لیا، اس کے لیے وعدہ بھی لیا. اس کے لیے بہت سے طریقے اللہ نے بنائے ہیں، جیسے حافظ کا ہونا، رمضان المبارک میں تراویح کے روپ میں قرآن کا سنانا. اس کی محافظت کا بہت سے طریقہ اللہ نے بنایا ہے. اس لیے وسیم رضوی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ اس سے بڑا ہے، بہت بڑا عظیم شہید ہے. اس لیے اس کسی کا قرآن کے آگے نہیں چلے گا. بہت لوگ آتے رہے لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. قرآن قیامت تک جو کے لیے ہے، قیامت تک رہے گا. اچھا، ابھی جس طرح سے وسیم رضوی کو کورٹ نے سزا دیا، ایک طرح سے اس کے جو معاملات تھے اس کو انکار کر دیا اور جائز جرمانہ بھی لگایا گیا اس کو، اسی طرح سے سوامی نرسنگھمن کا معاملہ آ رہا ہے. تو کیا آپ کو یقین ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں اور جو کورٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ دے گی، اور جو اس طرح سے جو لوگ بار بار اسلام پر جو سوال کھڑا کرتے رہتے ہیں ان کو سزا ملے گی؟ رہ گئی بات ہے کہ یہ کابل سوامی کلب جو قرآن سے متعلق جو انہوں نے کہا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ کورٹ بھی اس کی باتوں کو نکارے گا. جج بھی ان کی باتوں کو نکار دیں گے، کورٹ بھی نکاریں گے. ان پر بھی اسی طرح سے فائن کا بھی معاملہ ہوگا. جی، یہ جو ابھی حالات چل رہا ہے، کورونا کا معاملہ چل رہا ہے، کووڈ-19 کا معاملہ چل رہا ہے، اور آج سے رمضان شروع، آج پہلی تراویح ہوگی، تو آپ جو اسلام کے جو ماننے والے ہیں، جو آج جن کے لیے رمضان شروع ہو رہا ہے، تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں روزے بھی رکھنے، چونکہ اللہ کے 5 فرائض میں سے اسینشیل میں سے یہ ایک چیز ہے. اور رمضان میں تراویح بھی پڑھنی ہے. رہ گئی کے بعد انسانی زندگی بھی بہت ضروری ہے. انسان زندہ رہے گا تب نہ عبادت کرے گا. رہ گئی بات ہے کہ اور رہ کے کہ حکمراں کی بھی جو بھی ابھی حکومت گائیڈ لائن دے رہی ہے، تو انسان کی حفاظت کے لیے دے رہی ہے، انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے دے رہی ہے. تو حکومت کا بھی گائیڈ لائن کرتے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ مجمع بنا کے نہیں، اگر جب ایک وکلپ دیا ہوا ہے کہ بھائی یہ قرآن کے باجماعت نہ پڑھ کر کے گھر میں آپ سورہ تراویح کے روپ میں پڑھیے، تو بھی اس حالات میں وہی ثواب ملے گا جو اس میں ثواب. جی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹھیک، زیادہ وقت آپ کا لے لیا میں نے، لیکن جو حالت آج کل چل رہا ہے اس پر بولنا بھی ضروری تھا، پوچھنا بھی ضروری تھا، کیونکہ بہت سارے معاملات آ رہے ہیں اور حالت حاضرہ بہت ہی زیادہ بگڑ رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. السلام علیکم.